بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ کافر اور فاجر کی روح کو تو کف سے انسرا سے نکلتے ہی آگ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ملک الموت آ کر کہتا ہے، اے خبیث روح، خبیث اور برے بدن سے باہر نکل، اللہ کے غضب اور غصے کی طرف نکل۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن اگر کوئی جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے۔ قبر ہی عذاب کی ابتدا اور عقاب کا مقدمہ ہوگی۔ حدیث اسراء و معراج میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میں ایسی قوم کے پاس آیا جن کے سر پتھروں سے پاش پاش کیے جا رہے تھے۔ جب وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے تو دوبارہ پہلی حالت پر آ جاتے۔ ان سے کوئی چیز بھی سست نہ پڑتی، یعنی سر کے تمام اجزاء پلٹ آتے اور وہ درست ہو جاتا۔ پھر میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جایا کرتے تھے، یعنی یہ نماز کو بارگاہ سمجھا کرتے تھے۔ آپ کی ہم نے پھر فرمایا، میں ایک ایسی قوم کے پاس آیا جن کی اگلی شرمگاہ پر چیتڑے تھے اور پچھلی شرمگاہ پر چیتڑے تھے۔ وہ جانوروں کے چرنے کی طرح کانٹے دار درختوں، بدبودار جھاڑیوں اور دوزخ کے گرم کیے گئے پتھروں اور سنگریزوں پر چڑھ رہے تھے۔ میں نے سوال کیا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کے صدقات نہیں دیا کرتے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بندوں پر ظلم کرنے والا ہے ہی نہیں۔ پھر میں ایک ایسی قوم کے پاس آیا جن کے سامنے پکی ہوئی دیگوں کا گوشت بھی تھا اور دوسرا خراب متعفن گوشت بھی تھا۔ وہ خراب گوشت کھاتے جا رہے تھے اور پکے ہوئے خوشبودار تازہ گوشت کو چھوڑے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس حلال پاک باز بیوی بھی تھی، لیکن وہ ناپاک عورت کے پاس چلا جاتا اور وہ صبح ہونے تک اس کے پاس رات بسر کیا کرتا۔ پھر میں راستے میں پڑی ہوئی ایک لکڑی کے پاس آ گیا، اس کے پاس سے جو بھی چیز گزرتی وہ اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو راستوں میں بیٹھ کر ڈکیتیاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ لوگوں کو دھمکیاں دو۔ پھر آپ ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جس نے ایک بہت بڑا بنڈل اور گٹھڑی جمع کر رکھی تھی، جسے اٹھانے کی وہ استطاعت نہ رکھتا تھا۔ اس کے باوجود وہ اسے بڑھائے جا رہا تھا۔ پھر ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ جب ہونٹ پوری طرح کاٹ دیے جاتے تو وہ دوبارہ اسی حالت پر پلٹ آتے جس پر وہ پہلے تھے۔ ان کا کوئی حصہ بھی ناقص نہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ فتنہ پرور خطبہ ہیں۔ پھر آپ ایک ایسے چھوٹے سے پتھر کے پاس آئے جس سے ایک بہت بڑا بیل برآمد ہوتا تھا۔ پھر وہ بیل اسی راستے میں داخل ہونا چاہتا جس سے باہر نکلا تھا، لیکن وہ استطاعت نہ پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ آدمی ہے جو کوئی ایسی بات کر لیتا جس پر بعد ازاں نادم ہوتا۔ وہ پھر چاہتا ہے کہ اسے واپس منہ میں ڈال لے، لیکن پھر وہ استطاعت نہیں رکھتا۔ اے میری بہن، گویا کہ تیرے پاس موت کا فرشتہ اتر چکا ہے اور اس نے کہہ دیا ہے، اے خبیث جان، اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف باہر نکل۔ لیکن وہ جان پورے وجود میں بکھر جاتی ہے، جسے فرشتہ اس طرح کھینچتا ہے جس طرح لوہے کی بہت سی شاخوں والی سلائی کو گیلی اون پر سے کھینچا جاتا ہے، جس سے رگیں اور پٹھے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ اس موقع پر آسمان و زمین کے درمیان اور آسمان پر رہنے والے تمام فرشتے اس پر لعنت برساتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آسمان کے سبھی دروازے بند کر لیے جاتے ہیں۔ ہر دروازے کے دربان فرشتے بارگاہ ہستی میں یہ دعا کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اے اللہ، اس روح کو ان کی طرف سے اوپر نہ لایا جائے۔ پھر ملک الموت اس کی جان پکڑ لیتا ہے۔ جو ہی وہ اسے پکڑتا ہے، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا کہ دوسرے فرشتے اسے ڈانٹ میں رکھ لیتے ہیں۔ اس سے کسی مردہ جانور سے اٹھنے والی بدترین بدبو کی طرح کی بدبو جو روئے ارض پر پائی جاتی ہے نکلتی ہے۔ فرشتے سے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ روح کتنی خبیث ہے، یہ کس کی ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں، فلاں بن فلاں کی۔ وہ اس کا برے سے برا نام لیتے ہیں جو دنیا میں لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے آسمان
दुनिया तक ले जाते हैं। आसमान के दरवाज़े खुलवाते हैं, लेकिन इसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारक तिलावत फरमाई, इनके लिए आसमानों के दरवाजे ना खोले जाएंगे और वो लोग कभी जन्नत में ना जाएंगे जब तक कि ऊँट सुई के नाके में से ना गुजर जाए। फिर अल्लाह ताला ये ऐलान फरमाता है, इसकी किताब को सबसे निचली ज़मीन सज्जीन में लिख दो। फिर कहा जाता है, मेरे बंदे को ज़मीन की तरफ लौटा दो। बिलाखिर इसकी रूह आसमान से फेंक दी जाती है, हत्ता कि वो अपने जिस्म में आ गिरती है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, अल्लाह ताला के साथ शिरक करने वाला गोया आसमान से गिर पड़ा, अब या तो इसे परिंदे उचक ले जाएंगे या हवा किसी दूर दराज की जगह फेंक देगी। चुनांचे इसकी रूह इसके जिस्म में लौटा दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन वो अपने साथियों के जूतों की आवाज़ें भी सुनता है जब वो पलट कर जाते हैं, और इसके पास दो ऐसे फरिश्ते आते हैं जो इंतहाई सख्त डांट डपट वाले होते हैं। वो दोनों इसे झिड़कते हैं और इसे बिठा लेते हैं, इससे चीखते हैं, तेरा रब कौन है? वो जवाब में कहता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर वो दोनों इससे पूछते हैं, तेरा दीन कौन सा है? वो फिर दो जवाब देता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। वो कहते हैं, तो इस आदमी के मतलब क्या कहता है जो तुम्हारे अंदर मबूस किए गए, वो आपका नामी समझ ही नहीं पाता। चुनाचे से कहा जाता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो बोलता है, हाय हाय मैं नहीं जानता, मैं लोगों से इसके मुतल्लिक सुना करता था, वो इसका नाम लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर से कहा जाता है, ना तो तूने अक्ल से काम लिया और ना तूने कुरान ही पढ़ा। फिर आसमान से एक निदा करने वाला आवाज़ बुलंद ये निदा देता है, इसने झूठ बोला है, इसके लिए आग का बिछौना बिछा दो, इसके लिए आग की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। इस दरवाज़े से जहन्नम की हरारत और इसकी गर्म हवा में इसके पास आती है, और इसकी कब्र इस कदर तंग हो जाती है कि इसकी पसलियाँ मुखालिफ इतराफ़ में एक दूसरी में फंस जाती हैं, और इसके पास एक इंतहाई बदसूरत, इंतहाई गंदे कपड़ों वाला और इंतहाई ज़्यादा बदबूदार शख्स आता है और कहता है, तुझे बशारत है इस चीज़ की जो तुझे दुख पहुँचाए। ये तेरा वही दिन है जिसका तुझे वादा दिया जाता था। ये इस बदसूरत से पूछता है, अल्लाह ताला तुझे बुराई की खुशखबरी सुनाए, भला तू कौन है? तेरे तो चेहरे ही से बुराई टपक रही है। वो शख्स कहता है, मैं तेरा बुरा अमल हूँ, अल्लाह की कसम मैं तो तेरे बारे में सिर्फ़ इतना जानता हूँ कि तू अल्लाह की मैं मेरे सिर्फ़ अताअत से दूर रहता था और अल्लाह की नाफरमानी बड़ी जल्दी कर लेता था। अल्लाह तुझे बुरा बदला दे। फिर इस पर एक ऐसा गूंगा बहरा और अंधा फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है जिसके हाथ में एक बड़ी लठ होती है। अगर इससे किसी पहाड़ को मारा जाए तो वो भी मिट्टी हो जाए, तो वो इसे ऐसी ज़रब लगाता है कि वो मिट्टी बन जाता है। फिर अल्लाह ताला से पहली हालत पर लौटा देता है। फरिश्ता फिर दूसरी ज़रब लगाता है जिससे वो ऐसी चीख मारता है जिसे जिन्नों इंस के सिवा सभी सुनते हैं। फिर इसके लिए आग की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है और दोज़ख का एक बिस्तर इसके लिए बिछा दिया जाता है। चुनांचे ये आदमी रोज़े बसत तक इसी अज़ाब में गिरफ्तार रहता है। फिर इसे इस अमल के ये आदमी रोज़े हिफत मुताबिक इसकी कब्र से बाहर निकाला जाएगा, जिस अमल पर ये अपने नाफरमान और फस्को फजूस के रसिया भाइयों और साथियों के हमरा कारबंद रहते हुए फोत हुआ था। करीब ही इसके साथ एक हाँकने वाला भी होगा जो इसे हाँक हाँक कर मैदान मैशर की तरफ ले जाएगा। इसके साथ एक और फरिश्ता भी होगा जो इसके खिलाफ गवाही देगा और इसे मुंह के बल चलाकर मैदान मैशर में लाया जाएगा। इस रोज सूरज बिल्कुल इसके सर पर होगा, इतना करीब कि हाथ बुलंद करे तो इसको छू ले। फिर बंदों को एक ऐसी अदालत में पेश किया जाएगा जिसका काजी अल्लाह जल जलाला होगा। ऐ मेरी बहन, तो अपने नामा माल को अपनी पीठ के पीछे से बाएं हाथ से पकड़ेगी। वो और यूँ ऐलान किया जाएगा, ये फ़लाँ बिनते फ़लाँ है जो इस कदर बदबख्त बन गई है कि इसके बाद ऐसी बदबख्ती नहीं होगी और तू अज़ाब अलीम में होगी, रुस्वाकुन सज़ा में गिरफ़्तार होगी। अरे कमबख्त, गवाहों के रूबरू तेरी किस कदर फैज़ियत व रुसवाई होगी। फिर तेरी हालत ज़ार देख कर वो लोग
ہیں اور مسکرائیں گے جن کو تو دنیا میں استہزاء اور مذاق کیا کرتی تھی۔ پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پر آئے گی، لیکن تو اس سے پانی نہ پی سکے گی۔ مشک و عنبر کی خوشبوئیں لیتے ہوئے خوش آمدید کہے گی۔ اللہ محافظ و نگہبان یہ فرمائے گا، اے میرے دوست، میں نے تیرے سب گناہ بخش دیے، میں اب تجھے کچھ فکر و غم نہیں ہے۔ تو جب خلقتِ پل صراط پر سے گزر رہی ہوگی تو بہت سے پھسل جائیں گے۔ پھیلنے والوں کی اکثریت عورتوں کی ہوگی۔ گھبراہٹیں بڑھ جائیں گی اور ڈر خوف کی کیفیتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ نافرمان اور باغی لوگ دائیں بائیں گرتے جائیں گے اور زبانیاں فرشتے زنجیریں اور توقوں سے انہیں جکڑتے جائیں گے اور زبان حال سے انہیں کہیں گے، کیا تمہیں جرائم اور پاپ کمانے سے روکا نہ گیا تھا؟ کیا تمہیں عذاب دوزخ سے ڈرایا نہ گیا تھا؟ کیا تمہیں پوری طرح خبردار نہ کیا گیا تھا؟ کیا تمہارے پاس نبی مختار تشریف نہ لائے تھے؟ لہٰذا اب فکر کر لے، اب سوچ لے کہ تیرے لیے کیا پریشانی اترنے والی ہے، تیرے دل پر کیا بیتے گی جب تو پل صراط اور اس کی تاریکی کو دیکھے گی۔ پھر اس کے نیچے جس وقت تیری نگاہ سیاہ ترین دوزخ پر پڑے گی، پھر آتش دوزخ کی چیخیں اور دھاڑیں تیرے کانوں کو کھٹکھٹائیں گی۔ پھر تجھے اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ اپنے دل کی بے چینی اور اپنی حالت کی کمزوری کے باوجود اسی پل صراط پر چل، تیرے قدم ڈگمگائیں گے اور گناہوں کے بوجھ کے باعث تیری کمر دبی جا رہی ہوگی۔ زمین کی بساط پر چلنا تیرے لیے انتہائی آسان ہے، مگر جب تو پل صراط کی دھار پر چلے گی تو تیری کیا کیفیت ہوگی؟ جب تو اپنے پاؤں کو اس پر رکھے گی اور اس کی دھار کی باریکی محسوس کرے گی تو اس عمل پر مجبور ہوگی کہ اپنے دوسرے قدم کو اٹھائے رکھے۔ مخلوق تیرے سامنے پھسل اور گر رہی ہوگی۔ آج زبانیاں فرشتے لوہے کی بکوں اور کنڈیوں سے انہیں آگے لیے جا رہے ہوں گے اور تو انہیں دیکھ رہی ہوگی کہ وہ کس طرح اندھے ہوئے جا رہے ہیں کہ آگ کی جانب ان کے سر ہوں گے اور ان کی وہ ٹانگیں اوپر کی اٹھی ہوں گی۔ ہائے قسمت کی ناکامی، کیسا دل فگار منظر ہوگا، کس قدر مشکل ترین سیڑھی ہوگی اور کتنا سنگ ترین راستہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو انجانے میں ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کو بھی معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔